بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال، آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بارشوں کی وجہ سے موسمی مکئی کی کاشت تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مکئی کے کاشتکار کشمکش کا شکار ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات تھیں کہ اگر موسم اگست کے پہلے ہفتے میں صاف ہو جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں اور آپ 15 اگست تک مکئی کی کاشت کر لیتے ہیں تو کیا گندم لیٹ ہوگی یا بر وقت کاشت ہو جائے گی؟ اب سب سے پہلا تو آپ نے فیصلہ یہ لینا ہے کہ آپ نے ہائیبریڈ ہی وہ سلیکٹ کرنا ہے جو زیادہ سے زیادہ 105 دن میں میچور ہو جائے۔ اب جیسا کہ ڈی کے 8148 ہے، اس کے علاوہ سنجنٹا کا این کے 7720 ہے، یا یہی ڈی کے 6799 ہے، تو یہ وہ ہائیبریڈز ہیں جو کم دورانیے کے ہیں بنسبت باقی ہائیبریڈز کے۔ اب میں نے فار ایگزامپل 15 اگست کو موسمی مکئی کی کاشت کر دی، تو جو 105 دن پورے کرنے ہیں وہ بھی جا کے ہوتے ہیں 30 نومبر کو۔ اس کا مطلب گندم لیٹ۔ تو اگر 20 نومبر تک گندم کی کاشت ہو جائے تو بھرپور پیداوار آتی ہے، اس کے بعد جو کاشت ہوتی ہے اس پہ اثر ہوتا ہے، پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ایریے میں سائلیج کا ٹرینڈ ہے، آپ بڑے فارمر ہیں، تو مکئی لگا لیں سائلیج کے لیے اور اس کے بعد بر وقت گندم کاشت کر لیں۔ اب جب آپ نے سائلیج کے لیے لگانی ہے تو پھر آپ نے 8148 نہیں لگانا، بلکہ سائلیج کے لیے جو این کے 7720 ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ہائیبریڈز ہیں، یا یہ جو ڈی کے 6799 ہے، سائلیج کے لیے دوسرے جو تھوڑا سا زیادہ دورانیے والے بھی ہیں ان کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس میں جو پیداوار ہے وہ زیادہ لینی ہوتی ہے فوڈر کی، تاکہ ہمارا کوئی خرچہ بھی پورا ہو۔ بہرحال اگر آپ بیج کے لیے ہی لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سیکریفائز کریں کہ 30 نومبر ہے تو تسلی سے مکئی پک جائے گی آپ کی، اس کے بعد زمین کو تیار کریں، کوئی کلر وغیرہ ڈالنا ہے جو جانوروں کا گوبر وغیرہ اس طرح کا وہ ڈالیں اور زمین کو کھلا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جنوری کی 15 سے، بلکہ جنوری کے آغاز سے سورج مکھی کی کاشت شروع ہو جاتی ہے، جنوری کی 15 سے بہاریہ مکئی کی کاشت شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہی کوئی 1-1.5 مہینہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، جو کہ اتنا زیادہ ڈیوریشن نہیں ہے۔ یہ ان دوستوں کے لیے جو مکئی کے بعد مکئی ہی لگاتے ہیں، کیونکہ اس دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو جنوری کے آخری 2 ہفتوں میں لگی ہوئی مکئی تھی وہ گرمی کی لہر سے شدت سے بہت کم متاثر ہوئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ جو فروری کاشتہ تھی وہ زیادہ متاثر ہوئی۔ تو اس طرح آپ جو بہاریہ مکئی ہے وہ بھی بر وقت کاشت کر لیں گے۔ آپ سورج مکھی لگانا چاہتے ہیں تو اس دفعہ سورج مکھی کا بھی بہت زیادہ ریٹ تھا، تو آپ وہ بھی کاشت کر سکتے ہیں، یا آپ فروری میں جا کے پھر اگیتی کپاس لگا لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں بھی جئی، جسے آپ جوی کہتے ہیں، کوئی جوا کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کاشت ہوتی ہے۔ تو آپ مکئی کی ہارویسٹنگ کریں تسلی سے، اس کے بعد یہی جئی لگا دیں، جسے ہم اوٹس کہتے ہیں، جوا بھی کہتے ہیں، یہ کاشت کر دیں اور ایز اے فوڈر، صاف ظاہر ہے یہ تو اسی جگہ پر پاسبل ہوتا ہے جہاں پر رستے بھی ٹھیک ہوں، یعنی میٹل روڈز لگتے ہوں، وہاں پر ٹرینڈ ہو شہروں کے ارد گرد، جہاں پر فوڈر بک جاتا ہے فوری جلدی، اور جو چھوٹے کاشتکار ہیں، اب بہت زیادہ رقبے پر تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اس وقت کاشت ہو جاتی ہے۔ آپ یہ کاشت کریں، اور جب آپ دیکھیں کہ اب فروری کا مہینہ اینڈ ہونے والا ہے تو مارچ کے شروع میں ہی اسے سیل کریں، بلکہ اس سے بھی پہلے سیل ہو جائے گی، سیل کریں اور اگیتی کاٹن لگا لیں۔ یا اگر آپ اسے پکانا بھی چاہتے ہیں تو جیسے گندم پکتی ہے اسی ٹائم پر یہ بھی پک جاتی ہے، تو اسے پکنے دیے، اسے پکانے کے بعد آپ
ٹائملی جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں آپ کاٹن کاشت کر سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ہے. یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ موسمی مکئی لگانے کا پلان کینسل کر دیں. اگست کا مہینہ بھی ہے اور ستمبر کا بھی ہے. اکتوبر کے شروع میں آپ کینولا لگا لیں. اگست اور ستمبر کے دوران آپ کے پاس جو جانوروں کا گوبر وغیرہ پڑا ہوا ہے، جو آپ زمین کے اندر روڑی وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ ڈالنی ہے تو وہ ڈال دیں. ادروائز ابھی بھی آپ کوئی پھلی دار فصل کا چھٹا کر دیں، وہ اگ آئے گی، اس کو آپ زمین میں روٹا ویٹ کر دیں. تو اس طریقے سے آپ کا کینولا لگ جائے گا. کینولا کی ہارویسٹنگ ہو جائے گی بر وقت مارچ میں. اس کے بعد آپ کی ٹائملی کاٹن لگ جائے گی. اگر آپ یہ والی سکیم رکھنا چاہتے ہیں کہ کاٹن اور کینولا تو یہ بڑی بہترین ایڈجسٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کینولا لگاتے ہیں تو کاٹن بر وقت کاشت ہوتی ہے، جب بر وقت کاٹن کاشت ہوتی ہے تو ٹرمینیٹ بھی بر وقت ہوتی ہے اور کینولا بھی لگ جاتا ہے. تو ایک یہ سکیم بھی اپنائی جا سکتی ہے. تو بہرحال باقی آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے ہی انتخاب کرنا ہے. یہ نہیں کہ بارش آ جائے 2 دن آپ کی زمین میں پانی کھڑا رہے، خشکی نہ، اور وہاں پر آپ کینولا لگا دیں تو وہ تو خراب ہو جائے گا، اس کے بڑے چانسز ہوتے ہیں خراب ہونے کے. اچھا، اسی طرح آپ کا علاقہ ریتلا ہو، پانی نہ پورا ہو، اور میں آپ کو مکئی کا مشورہ دے دوں آپ مکئی لگا دیں. اسی طرح کچھ ایسی بھی زمینیں ہوتی ہیں جہاں پر سورج مکھی نہیں ہوتی. عموماً ہمارے جو دریائی بیلٹ ہے، تھوڑا ہلکا میرا قسم کے رقبے ہوتے ہیں، وہاں پر سورج مکھی بہتر رہتی ہے. باقی رقبوں پر یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کامیابی سے اچھی پیداوار نہیں لے پاتے ہم. اچھا، اسی طرح آپ کا ایریا ایک ایسا ہے کہ آپ کو کھالے کراس کر کے جانا پڑتا ہے. 2-4 ایکڑ آپ کی زمین ہے، کہیں سے کوئی رستہ نہیں لگتا، نہ کوئی سائیکل پر جا سکے، نہ کوئی ریڑے پر جا سکے، نہ کوئی رکشے پر جا سکے وہاں سے چارہ کاٹنے کے لیے. تو وہاں پر آپ نے سائلج کے لیے لگا کے کیا کرنی ہے؟ تو وہ تو بکے گی ہی نہیں. اور خاص کر یہ والی جو مکئی لگتی ہے، جب یہ پکنے پر آتی ہے تو لوگ اس کی چھلیاں توڑ لیتے ہیں اور جو کڑب ہوتی ہے، جو ٹانڈا ہوتا ہے، اسے بھی سیل کرتے ہیں. کچھ علاقوں میں ایسا نہیں ہے کہ وہ چھلیاں توڑواتے ہیں اور اس کے عوض وہ کہتے ہیں جی آپ یہ فوڈر کے طور پر لے جائیں. جبکہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر وہ چھلیاں خود توڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ 30,000 35,000 روپے ایکڑ میں سیل کرتے ہیں. یا اسی کے اندر کچھ جو ہے وہ پکی ہوئی جو چھلیاں ہوتی ہیں جو سائلج کے لیے قابل ہوتی ہیں وہ جانے دیتے ہیں اور باقی اسی خالی کڑب کا سائلج بنا لیتے ہیں. اب آخر میں ہم کیا فیصلہ کریں؟ فیصلہ اب آپ نے یہی کرنا ہے کہ اگر تو آپ اگلے سال کپاس لگانے کی خواہش مند ہیں تو پھر اس سال موسمی مکئی کو سکپ کریں، زمین کی تیاری کریں، خدمت کریں اور بر وقت کینولا لگا دیں، اور اگلے سال آپ بر وقت کپاس لگا لیجئے گا. یا آپ کپاس نہیں لگانا چاہتے، کینولے سے بھی ڈرتے ہیں، تو پھر آپ موسمی مکئی سکون سے کاشت کریں، اسے سکون سے پکنے دیں. درمیان میں جو 1-1.5 مہینہ بچتا ہے وہ آپ اس کی خدمت کریں، زمین کی تیاری کریں، اور اس کے بعد بار یا مکئی ٹائملی کاشت کر لیں. اور اگر آپ کے علاقے میں سائلج کا ٹرینڈ ہے، آپ بڑے فارمر ہیں، سائلج کا کام کرتے ہیں، پھر تو پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گندم تھوڑا سا 5 من 6 من 7 من کم بھی آ جائے تو چلے گا، میں نے موسمی مکئی لگانی ہے اور اس کے بعد گندم لگانی ہے، تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ کرے گا کہ اگست کے شروع میں ہی موسم صاف ہو جائے گا. اگر آپ 10 تک کاشت کر لیتے ہیں پھر تو آپ نومبر کے آخر میں گندم کاشت کر لیں گے. پھر اس گندم کو تھوڑا اضافی خوراک چاہیے ہوتی ہے، آپ کو نائٹروجن بھی زیادہ دینی پڑے گی، فاسفورس بھی زیادہ دینی پڑے گی. تو انشاءاللہ وہ گندم بھی آپ کی اچھی پیداوار دے جائے گی. اور اس میں خاص کر آپ نے ورائٹی کی جو سلیکشن ہے وہ اسی حساب سے کرنی ہے جو پچھیتی کاشت میں اچھی پیداوار دیتی ہو. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اس پر بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.